نے یہ قانون 18ویں صدی میں ختم کر دیا تھا فرینچ ریولوشن کے ٹائم پہ. امریکن ریولوشن جب آیا 1801 میں سیڈیشن کا لا وہاں پہ بھی تھامس جیفرسن نے ختم کر دیا. برطانیہ نے خود 2009 میں ختم کر دیا. جو فارمر برٹش کلونیل سٹیٹس تھی وہاں پہ یہ قانون ختم ہو گیا. لیکن پاکستان میں اس کی لیگیسی چل رہی ہے. ہندوستان میں انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائیاں روک دی. ہمارے بہت سے اچھے وکلا ہیں, میں تو خیال ہے انہیں اس پورے سیڈیشن لا کو چیلنج کرنا چاہیے سپیریئر کورٹس میں, ہائر جوڈیشری میں, کہ اس کلونیل لیگیسی سے 75 سال بعد ہمیں آزادی چاہیے, اس قانون کو ختم کیا جائے. اللہ بخشے ارشد شریف کسی نہ کسی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلاتا رہتا ہے. آج جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی جو ارشد کی کاوش تھی اور اس کی جو انکریجمنٹ تھی وہ شامل تھی, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بغاوت کے قانون کا سیکشن 124A ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. آپ کو یاد دلائے کہ یہ انگریز کے دور کا قانون ہے جس کو یہاں پہ ریاست ہمیشہ پولیٹیکل ڈائسینٹ کو کچلنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. فائنلی جب یہ بغاوت کے پرچے ارشد کے اوپر بھی ہوئے تو اس نے وکیلوں سے کہا کہ کیوں نہ اس پورے نظام کو, اس کلاس کو چیلنج کیا جائے, اور ارشد کس طرح سے اس کو چیلنج کرنے کی بات کرتا تھا, ذرا یہ دیکھیے. فرانس نے یہ قانون 18ویں صدی میں ختم کر دیا تھا فرینچ ریولوشن کے ٹائم پہ. امریکن ریولوشن جب آیا 1801 میں سیڈیشن کا لا وہاں پہ بھی تھامس جیفرسن نے ختم کر دیا. برطانیہ نے خود 2009 میں ختم کر دیا. جو فارمر برٹش کلونیل سٹیٹس تھی وہاں پہ یہ قانون ختم ہو گیا. لیکن پاکستان میں اس کی لیگیسی چل رہی ہے. ہندوستان میں انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائیاں روک دی. ہمارے بہت سے اچھے وکلا ہیں, میں تو خیال ہے انہیں اس پورے سیڈیشن لا کو چیلنج کرنا چاہیے سپیریئر کورٹس میں, ہائر جوڈیشری میں, کہ اس کلونیل لیگیسی سے 75 سال بعد ہمیں آزادی چاہیے, اس قانون کو ختم کیا جائے. ہم امید کر رہے تھے کہ شاید آج ارشد دنیا میں ہوتا تو دیکھتا کہ یہ جو کلازز کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا 11 ماہ میں اسی کلاز کا استعمال کرتے ہوئے 124A کا بہت سارے صحافیوں کے اوپر اور پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر تواتر سے بغاوت کے پرچے ہوتے رہے. کون تھا جی اس میں سر فہرست؟ تو ارشد تھا جس کے اوپر کوئی آدھے درجن سے زیادہ بغاوت کے مقدمات تھے. عماد یوسف صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ بنا, خاور گھومن پہ, عدیل راجہ جو ہمارے ای پی ہیں ان پہ, صابر شاکر, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان پہ, شیخ رشید پہ, شہباز گل پہ, اعظم سواتی پہ, فواد چودھری پہ, شاندانہ گلزار صاحبہ پہ, حسان نیازی پر ابھی بھی بغاوت کا مقدمہ جو ہے اس کے تحت وہ ملک کی تقریباً ہر صوبے کی سیر کر چکے ہیں. یہ 124A کہتی کیا ہے جس سے آج ہم نے جان چھڑائی ہے؟ یہ کہتی ہے جی کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے مطابق اگر کوئی شخص زبانی, تحریری, علامتی کسی خاکے کے ذریعے یا کسی اور طرح سے منتخب وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت اور اشتعال پیدا کرے یا پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ جان کر شوق لگے گا کہ یہ رول انگریز کے دور سے ابھی تک قائم ہے. وہ ملک جہاں پہ جنہوں نے آ کر یہاں پہ آبادی کو تسلط میں رکھنے کے لیے قوانین بنائے انہوں نے خود اس سے جان چھڑوا لی. فائنلی آج پاکستان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو چکی. پاکستان اور بھارت کو بغاوت سے متعلق قوانین انگریز دور سے ورثے میں ملے. انگریز دور میں جب انڈین پینل کوڈ 1860 بنایا گیا تو اس میں 124A کی شق موجود نہیں تھی اور جسے بعد میں 1870 میں شامل کیا گیا. برصغیر میں یہ قانون متعارف کروانے والے ملک برطانیہ میں اس قانون کو 2010 میں ختم کیا گیا. بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی مئی 2022 میں اس قانونی شق کو معطل کرتے ہوئے اس کے تحت جاری تمام کارروائیاں روک دی تھی. بہرحال جی آج ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کو آئین سے متصادم قرار دیا.